قدرت اللہ شہاب اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ جمعے کی نماز کے بعد میں اسی بوسیدہ سی مسجد میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا۔ کچھ نفل میں نے حضرت بی بی فاطمہ کی روح مبارک کو احصال ثواب کی نیت سے پڑھے۔ پھر میں نے پوری یکسوئی سے گڑ گڑا کے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، میں نہیں جانتا کہ یہ داستان صحیح ہے یا غلط، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تیرے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اپنی بیٹی خاتون جنت کے لیے اس سے بھی زیادہ محبت اور عزت کا جذبہ موجزن ہوگا۔ اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روح طیبہ کو اجازت مرحمت فرمائیں کہ وہ میری ایک درخواست اپنے والد گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں پیش کر کے منظور کروا لیں۔ درخواست یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ کا متلاشی ہوں۔ میں سیدھے سادے مروجہ راستوں پر چلنے کی سکت نہیں رکھتا۔ اگر سلسلہ اویسیہ واقعی ہے، افسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے، تو اللہ کی اجازت سے مجھے اس سلسلے سے استفادہ کرنے کی ترکیب اور توفیق عطا فرمائی جائے۔ اس بات کا میں نے اپنے گھر میں یا باہر کسی سے ذکر تک نہ کیا۔ 6-7 ہفتے گزر گئے اور میں اس واقعے کو بھول بھال گیا۔ پھر اچانک 7 سمندر پار کی ایک جرمن بھابی کا خط موصول ہوا۔ وہ مشرف اسلام ہو چکی تھیں اور نہایت اعلیٰ درجے کی پابند صوم الصلاۃ خاتون تھیں۔ انہوں نے لکھا تھا: The other night I had the good fortune to see Fatima, daughter of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam, in my dream. She talked to me most graciously and said, "Tell your brother-in-law Qudrat Ullah Shahab that I had submitted his request to my exiled father, who has very kindly accepted it." اس خط کو پڑھتے ہی میرے خوش و حواس پر خوشی اور حیرت کی دیوانگی سے طاری ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا تھا کہ میرے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے بلکہ ہوا میں چل رہا ہوں۔ یہ تصور کہ اس برگزیدہ محفل میں ان باپ بیٹی کے درمیان میرا ذکر ہوا، کیسے عظیم والد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کیسی عظیم بیٹی رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس کے بعد 2-3 دن تک میں اپنے کمرے میں بند ہو کر دیوانوں کی طرح اس مصرے کی مجسم صورت بنا بیٹھا رہا۔